بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں ہوں زین علی. اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس بنیاد پر شروع ہوئی تھی, یعنی کہا گیا تھا کہ ہم سینٹ انتخابات نہیں لڑیں گے, لانگ مارچ کیا جائے گا, ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا, اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ان تمام بنیاد جس پر وہ کھڑی تھی اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. سینٹ انتخابات میں حصہ بھی لینے جا رہے ہیں, لانگ مارچ بھی نہیں ہو رہا, وزیر اعظم کا جو استعفیٰ تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کیے جانے کا امکان ہے. اگر تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہوتی ہے تو کیا وہ کامیاب ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں. ان کے احتجاج کا مدعا یہ ہے کہ پورا سال جو ہے, چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے کلاسز نہیں ہوئی, ہم نے پڑھائی آن لائن کی ہے, تو ہمارے ایگزامز بھی آن لائن لیے جائیں. آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک بڑا فیصلہ دیا. کھوکھر برادران جو گزشتہ کئی دنوں سے خبروں میں تھے, ان کا جو پیلس ہے اس کو گرانے کا جو حکم ہے, ایک تو اس پر اسٹے آرڈر دے دیا, وہ گرایا نہیں جا سکتا, اور ان کے قبضے میں واپس وہ اپنا گھر ان کو دے دیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے لوگ اس کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں. مبشر لقمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان تمام اہم موضوعات پر تجزیہ لیتے ہیں. مبشر صاحب السلام علیکم. وعلیکم. چھوڑے جی اپنے ان تجزیات کو, پہلے ایک اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں. سر وہ بتا دیں. ناظرین کو بتاتے ہیں نا کہ اللہ نے زین علی کو اور ان کے بیگم کو بیٹا دیا ہے, ماشاء اللہ. شکریہ, بہت. تو کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ ہم نے نام رکھا شامیر. شامیر. شامیر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب ہے بریو, کنگ آف دا کنگ. کنگ آف دا کنگ. ویری گڈ یار, یہ تو بڑا خوبصورت نام ہے. یہ پرشین نام ہے؟ ہاں جی, پرشین. ویری نائس. آپ حافظ قرآن ہو کے پرشین نام رکھ رہے ہیں. لیکن وہ بڑا سویٹ اور میٹھا نام تھا. ہے تو میٹھا, لیکن پہلے تو اچھی خبر ہے نا, لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ اب آپ باپ بن گئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب سینئر سٹیزن کی کیٹیگری میں نہیں, سینئر سٹیزن نہیں ہوتا, باپ بننے سے سینئر سٹیزن نہیں ہوتا. سینئر سٹیزن 60 سال کی عمر سے. اچھا, صحیح ہے. کیٹیگری میں آنے کے لیے آپ کو 55 کا ہونا پڑے گا, ابھی بڑے سال پڑے. تو یہ مجھے بتائیں کہ مائنڈ میں تبدیلی ہوئی اب بچے کے بعد؟ بہت زیادہ. ایک تو ظاہر ہے وہ تمام لوگ اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں, بالخصوص آپ بھی جو اس کیٹیگری سے وہ ہیں. ایک عجیب سی فیلنگ, اور میں نے اس پر کوئی پروگرام بھی کیا تھا کہ جمعے کا دن جو تھا وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا, جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا. ایسے جو بھی کہتا ہے جمعے کا دن بڑا اچھا دن ہے نا, وہ لگتا ہے نون لیگ کی چھیڑ ہے, کیونکہ ان کے خلاف جتنے فیصلے آئے ہیں وہ خلاف والے وہ جمعے کے دن آئے ہیں. بٹ بہت بہت مبارک سر, بہت شکریہ, خیر مبارک. سر, تحریک عدم اعتماد, وہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, پرائم منسٹر کا استعفیٰ 31 جنوری تک آ جائے, اب وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد تو چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی ناکام ہو چکی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد جو ہے اس میں کافی کچھ دم نظر آ رہا ہے. اچھا. اور پیپلز پارٹی بغیر سوچے سمجھے یہ نہیں کہہ رہی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایک فارورڈ بلاک بننے کی خبریں ہیں, اور 15 سے 20 لوگوں کا وہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. اگر وہ بن گیا تو تحریک عدم اعتماد تو کامیاب ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس پہ تمام 10 کی 10 جو باتیں وہ ایگری کریں کہ ہاں یہ آ کے حکومت بنائے 1 سال کے لیے, اور پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہو. تو اس وقت مجھے جو کنگ میکر لگتے ہیں نا وہ کاف لیگ لگتی ہے. کاف لیگ سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. چودھری پرویز لائی کی آپ نے کل بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, جو حکومت کے خلاف انہوں نے دی, ذرا گرجے برسے, اور انہوں نے کافی شکایت کی ہے. تو یہ پریمبل بھی ہو سکتا ہے آنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ آئی ایم دا کوالیفائڈ پرسن, کہ جس کے لیے. اور نون لیگ جو ہے ابھی تک جو ایگریمنٹ نہیں ہوا وہ یہ کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ ہو پنجاب میں, اور یہاں پہ بھی ہو تحریک عدم اعتماد. اس کے لیے ایک نام تو نون لیگ کے پاس ہے, اور ایک اور نام دیا گیا ہے. نام تو بہت اچھا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ نام بہت اچھا ہے جس کا نام دیا گیا ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی والے اور باقی لوگ جو ناراض اراکین ہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں, تو ٹائم ول ٹیل. بٹ تحریک عدم اعتماد کو لائٹلی مت لیں. میں حکومت والوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا آج ہم وہ وزیر اعلیٰ کا نام بتا دیں؟ میں کہہ سکتا ہوں ایک تو وزیر اعلیٰ دیکھیں نا, ان کی خواہش ہے یا تو حمزہ شہباز ہو کسی طرح, اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر وہ چاہیں گے کہ ملک احمد خان ہو. اچھا. ملک محمد احمد خان قصور سے, جو وہ ایک سینسیبل آدمی ہے, اور ان کو لا میکنگ کو سمجھتے ہیں, لیجسلیشن کو سمجھتے ہیں, اور ہر جماعت میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے. ملک احمد خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا بنا کے رکھا ہے ہر جگہ, ان کا ایک سلام دعا ہے, اور قابل قبول ہے وہ لوگ. اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اوپر فیڈرل میں مسلم لیگ کاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنا اسی وقت اس پوزیشن میں ہے نا کہ باقی سارے اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہوں.
تبھی اس پوزیشن میں ہوگی نا. لیکن اگر کاف لیگ پہلے تو اگر الگ ہو جاتی ہے اور آپ کا ایک فارورڈ بلاک ہے تو تحریک تو پاس ہو گئی, اب اس کو ریپلیس کس نے کرنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے نا. لیکن تحریک تو پاس ہو گئی پھر عدم اعتماد کی, تو عدم اعتماد کی تحریک اتنا مشکل نہیں ہے, 4 ووٹوں کی برتری ہے اور دکھی بہت لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. تو اینی تھنگ کین ہیپن, اینی تھنگ کین ہیپن. مارچ از گوئنگ ٹو بی اے ٹف منتھ فار دا گورنمنٹ, لیٹس پٹ اٹ دس وے. سر اگر ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی اس میں تیاریاں تو کر ہی رہی ہوگی, لوگوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, اگر کر نہیں رہی ابھی تک پی ابھی ٹی نہیں کر آئی رہی, پولیٹیکلی انگیج کرتی نہیں ہے لوگوں کو, ورنہ ابھی تک پی ڈی ایم بھی ختم ہو گئی ہوتی اگر تھوڑا بہت بھی انہوں نے پولیٹیکلی انگیج کیا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ ایک کمزوری ہے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو دھمکیاں تو دیتے ہیں, تڑیاں دیتے ہیں پریس کانفرنس کر کے اور الزامات لگاتے ہیں, اپروچ نہیں کرتے. مے بی اٹ ہیلپس دیئر ووٹر, ان کے سپورٹر اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان دا لانگر رن میں سمجھتا ہوں نقصان ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے. تو سر پیپلز پارٹی کی تو پھر یہ موو پیپلز بہت پارٹی اچھی کی رہی. بڑی ماسٹر اسٹروک ہے یہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب آتی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو میں بتاؤں کہ اندر کی خبر میں ہو سکتا ہے نہ ہو, اب مجھے نہیں پتا سیکیورٹی کے کیا معاملات ہوتے ہیں, لیکن چڑیل نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ بختاور کی جو شادی ہو رہی ہے بہت کم لوگوں کو اس میں بلایا جا رہا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے اپنے بھی لوگ جو ہیں ان کو پوری فیملیز کو نہیں بلایا جا رہا, مسٹر اینڈ مسز, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کی ایس او پیز کو مینٹین کریں. لیکن آرمی چیف جا رہے ہیں اس میں کور کمانڈر بھی جا رہے ہیں کراچی, اس میں غالباً تینوں سروسز کے چیف جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو ایک پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا اسٹیپ فارورڈ آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے آپ کہیں گے نا, مجھے اگلے دن جب آپ پروگرام کریں گے آپ کہیں گے کہ دیکھ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ رام ہوگی. نہیں, میں یہ تو نہیں, اس وقت نہیں میں بات مانوں گا, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ ضرور لوگوں کو پاور کرانے پہ اس نے محنت کی ہے کہ جی ہم قابل قبول ہیں, ہم ایکسیپٹیبل ہیں, ہم پیس چاہتے ہیں, ہم افراتفری نہیں چاہتے. اچھا, 2 چیزیں آج آپ نے بڑی کلیئر کی ہیں سر. ایک تو پہلے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ بند گلی میں کھڑا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی بڑی ماسٹر اسٹروک پی ہے. ڈی ایم شروع پیپلز پارٹی نے کی ہے. دیکھیں نا, بلاول کی کال تھی اے پی سی کی جس کے اوپر پی ڈی ایم اناؤنس ہوئی, صحیح ہے, تو وہ تو شروع پیپلز پارٹی نے کی. اگر پیپلز پارٹی اس کو بند گلی میں لے جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست بند گلی میں چلی جاتی ہے. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو پھر ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں نا, ووٹیاں کر دیں گے. پولیٹیکل بات کر رہا ہوں میں. تو اور تحریک عدم اعتماد اس دفعہ والی بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. میں خیال ہے کہ اٹ ول گیو اے رن ٹو دا گورنمنٹ, اٹ ول گیو اے رن. گورنمنٹ بچ سکتی ہے, صحیح ہے, لیکن دوڑیں بڑی لگیں گی, دوڑیں لگیں گی, اس دفعہ لگانی پڑیں گی. ٹھیک ہے مجھے صاحب, دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے. گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے ملک بھر میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لاہور میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے, لاہور میں جناح روڈ پر, اور تقریباً 5 گھنٹے سے وہ پروٹیسٹ جاری ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا سال جو ہیں وہ کلاسز آن لائن لیے ہیں, اب ہمارے امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں. دیکھیں مجھے اس میں نا یہ سمجھ نہیں آتی ہے, مجھے اس طرح کا پروٹیسٹ سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کورونا ہے تو ہم سے آن لائن لیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ گھنٹے کا ایک ساتھ مل کر اس پہ کرونا ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کرونا نہیں ہے, بیسیکلی ان کو سمجھ آ گئی کہ آن لائن چیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آن لائن کیونکہ ہمارے آن لائن سسٹم اتنا پکا تو ہے نہیں, اتنا ایکوریٹ ہے نہیں, اور آن لائن بیسیکلی ایجوکیشن ٹرسٹ فیکٹر پہ ہوتی ہے کہ جی آپ پہ اعتبار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, جو ان امتحانوں میں نقل کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پروٹیسٹ اس طرح سے کریں. ان کو تو چاہیے کہ ایگزام دیں, اپنے ماں باپ کی دی ہوئی فیس جو ہے اس کو پورا کریں اور اپنی ڈگریاں لیں اور کام پہ لگیں, نوکریاں ڈھونڈیں یا اور کوئی کام کریں. مجھے یہ پروٹیسٹ نہیں سمجھ. لیکن ویسا حکومت جو اسٹوڈنٹس کے میں نے کچھ انٹرویو سنے ہیں, حکومت نے بڑا اس کو مس ہینڈل کیا ہے. شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہیں, ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے کہ لیکن شفقت محمود کا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر بات منسٹر کا کام نہیں ہوتا ہے. میں نے اس کے ڈفرینٹ بورڈز ہیں, فیڈرل بورڈ ہے, پروونشل بورڈز ہیں اس کے, اور اس کے اپنے آرگنائزیشنز ہیں اسٹوڈنٹس کی. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ کیا چاہتے ہیں آپ شفقت محمود صاحب, کیا آ کے کہیں کہ ایگزام آن لائن ہوگا,
یا ایگزام ان پرسن ہوگا. ان کا کام ہے پالیسی دے دینا, ان کا کام جو ہے یہ اس طرح کے ان چیزوں کو نبٹنا نہیں. میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی اب سمجھنا چاہیے. آلریڈی اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہو چکا ہے کہ ان کو لے کے جائیں خود سے اور ڈیفیوز کریں. یہ ان کی زندگیاں شروع ہو رہی ہیں, آگے ان کے مستقبل ان کے آگے انشاءاللہ اور روشن مستقبل ہوں گے. تو ان کو کیوں پرچوں میں اور ان چیزوں میں اور اس میں خراب کر رہے ہیں, میری نہیں سمجھ میں نہیں. صحیح. مطلب تیسرا جو آج کا موضوع ہے وہ پہلے دو کی طرح بڑا اہم ہے. کھوکر پیلس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے گرانے سے روکنے کا حکم دے دیا اور کھوکر برادران کے واپس قبضے میں اس پیلس کو دینے کا حکم دے دیا. نون لیگ کے لوگ بڑے خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہماری جیت ہو گئی. اس پر پہلے بھی اسٹے آرڈر تھا, اس کے باوجود ضلع انتظامیہ نے کارروائی کی, اب واپس اس کو روکنے کا حکم. دیکھیں میری سیف الملوک کھوکر صاحب سے خود ذاتی ملاقات ہوئی اس بار, اور جس دن ہوا اس ایک دن پہلے, تو میں اس پہ کرنٹ ہوں. انہوں نے کافی کاغذات وغیرہ لے کے آئے تھے اور اپنے وہ پیپرز دکھا رہے تھے, رائٹلی اور رانگلی. اب یہ تو ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کاغذ صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن یہ کام تو عدالت کا ہے, میرا اور آپ کا نہیں ہے. اور وہ ان کی ملکیت ہی بنتی تھی. اور اب جب کہ وہ عدالت میں چلے گئے ہوئے تھے تو حکومت پنجاب کو چاہیے تھا کہ 5-7 دن 10 دن ویٹ کر لیتی اور عدالت کے احترام میں ویٹ کر لیتی کہ چلو عدالت کا فیصلہ آئے گا, ہم کر دیں گے. انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف اب عدالت نے یہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کیا حکومت اب بنائے گی اس کی دیوار جو گرا دی, یا اس کے جو گھر کا حصہ گر گیا کیا اس کو بنائے گی, کنسٹرکٹ کرے گی دوبارہ؟ وہ تو نہیں کرنا انہوں نے. تو ہم پتہ نہیں کیوں شو آف پاور میں ہم اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, اور ہم نے اتنی کیمپین ایک شروع کر دی. آپ بھی جو کہہ رہے ہیں غلط ہے کہ کھوکر پیلس, یعنی پیلس, مجھے تو کہنے پہ اعتراض ہے. میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا اس ملک میں, جب کہ کوئی نہیں کرتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا. تو کھوکر برادران کے پروگرام گھر کے اوپر میں نے ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا, اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جی کوئی بیوہ عورتیں ہیں سیالکوٹ وغیرہ کی, ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے. بعد میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جی ان کو پیسے بھی دیے گئے اور ان کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا, ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں نا, تو پھر حکومت کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے, اور حکومت کو کورٹس کے اس کے لیے, اب آج انہوں نے کر دیا یہ, اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اسپیکٹیکل کریٹ کیا خواہ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں مطلب جو نئے سی سی پی او آئے ہیں انہوں نے ذرا اپنا تھوڑا سا لاہور میں ذرا دبدبا دکھانا تھا, جس کی وجہ سے اگر وہ چوروں کو پکڑ لیں, ڈاکوؤں کو پکڑ لیں, تو ہم ان کو سلوٹ ماریں گے. وہ ریپس کو پکڑ کے ہینگ کروا دیں, ہم ان کو سلوٹ کریں گے. وہ جو ہے عوام کو تحفظ فراہم کر دیں, ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے لائن پہ. شو آف پاور سے تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. شو آف پاور سے ڈر ضرور ہوتا ہے کہ خوف ضرور آپ کریٹ کرتے ہیں, عزت تو نہیں کریٹ کرتے. عزت تو آپ کریٹ کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے مرزا, بہت شکریہ. ناظرین بڑے اہم موضوعات ہیں جو مطلب ایک چیز میں نے بھی آپ کو بتانی ہے. جی بالکل, میں نے بھی آپ کو بتانی ہے. جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں, ہندوستان میں اس وقت حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں. وہاں جو ٹریکٹر ریلی ہو رہی ہے, اور جو ہم بات کرتے تھے نا کہ اگر یہ انہوں نے ہندوستان کی سوچ کو نہ بدلا تو خدا نہ خواستہ, کہ میں کیوں خدا نہ خواستہ کہوں, میرے پہاڑ جو مرضی کوئی جان, اور پنجابی کہتے ہیں ٹٹے کوئی جا مودی میرے والوں. لیکن یہ ہندوستان کے ٹکڑے کر پہ جائے گا. آج تو انہوں نے لال قلعہ میں جھنڈا بھی لہرا دیا, سب کچھ کر دیا جی. اب راجپتی بھون پہ بھی آئے گا جھنڈا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تیار. بہرحال ہمارے لیے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور جو احادیث ہے نا وہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے. تو احادیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے, سب کچھ ہے, تو ہم تو مانتے ہیں کہ ایک دن تو فتح ہونا ہے, اور مسلمانوں نے کرنا. بالکل ایسے, اور لگ رہا ہے کہ وہ دن قریب آ گئے ہیں. جو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہندوستان ٹوٹنے کے قریب ضرور آ گیا. اور اس دن جس دن وہ اپنا سو کالڈ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. خبر آپ کو اور آپ کے ناظرین کو میں دے دوں, اروناچل پردیش ہندوستان کی ریاست ہے, وہاں چائنا نے اپنی ولیج بنا لی, ولیج بنا لی ہے, اس میں 100 فیملیز بھی شفٹ ہو گئی ہیں, اور ہندوستان روک نہیں سکا اس کو. کنسٹرکشن ہو گئی ہے یار, یعنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے باقاعدہ, کنسٹرکشن ہو گئی, سیوریج پڑ گیا, بجلی مل گئی, سب کچھ ہو گیا, لوگ رہنا شروع ہو گئے, دکانیں بن رہی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور بھارتی سرکار کچھ نہیں کر سکی. اس کا مطلب ہے اروناچل پردیش کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سرکار کے ساتھ نہیں ہیں, وہ چائنیز حکام کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. تو بہت جلد ہم خطے کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہاوت ہے, جیسا بو گے وہ کاٹو گے. تو جو بویا ہے مودی نے
اب وہ کرنا تو پڑے گا. کاٹنے کا وقت آ گیا. مجھے صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں. اللہ حافظ.